على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله کی گل ہے بھائی جرابوں کے اوپر مسا کر رہا ہوں بھائی موزوں پہ مسا ہوتا ہے جرابوں پہ مسا ہی نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں نا میں نے بھی اپنی جرابیں ادھر رکھی ہوئی ہیں اتار کے پھر میں نے وضو کیا. لہٰذا بھائی آپ کی مہربانی آپ جرابیں اتار کر وضو کریں, اس طرح آپ کا وضو نہیں ہوگا. بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے, اتنی سردی ہے, آپ کو نہیں پتا ہے ہمارا اسلام اتنی سختی نہیں کرتا جتنی آپ لوگوں نے سختی کر دی ہے. کچھ نہیں ہوتا, جرابوں کے اوپر سے مسا ہو جاتا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا یہ بات؟ اگر آپ کو اتنی سردی لگتی ہے تو آپ موزے خرید دیں. سردی آپ اکیلے کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے ہے. دیکھیں نا میں نے بھی جرابیں اتار کر پھر وضو کیا. جی بھائی اگر آپ کو نہیں یقین میری بات پہ تو چلے علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. چلو آگے علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. جی پوچھیں نا. ہم دونوں وضو کر رہے تھے تو ہم دونوں نے جرابیں ڈالی تھی, لیکن میں نے اتار کے وضو کے ٹائم رکھ دی تھی اوپر. تو یہ بھائی نے جرابیں ڈال کر سب کچھ کیا اور جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو انہوں نے جرابوں کے اوپر مسا کر لیا. تو اس کے بارے میں نے ان سے کہا بھی کہ اس طرح وضو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں جی ہو جاتا ہے اس طرح. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. اس بھائی نے کہا کہ جرابوں کے اوپر بھی مسا ثابت ہے. تو میں نے کہا چلو جی علامہ صاحب کے پاس پوچھ لیتے اس مسئلے کی وضاحت. بھائی بات یہ ہے کہ شریعت میں واقعی سختی نہیں ہے, لیکن نرمی کے بھی کچھ قاعدے اور قانون ہے, کچھ حد ہے. اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے ہو. اس طرح پھر یہ بات بن جائے گی کہ بندے کہیں گے جی جناب سردی بڑی ہے تو ہم جہاں جناب بازو اوپر نہیں کرتے, اوپر مسا کر لیتے ہیں. اور اسی طرح باقی چیزوں کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جتنی شریعت نے ہمیں نرمی دیکھیں, ہم موزہ کہتے ہیں چمڑے کے, اس کو موزہ, یہ دیکھیں یہ چمڑے کا موزہ نا جی, اس کو کہتے ہیں موزہ. اس کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں. یہ شریعت کی نرمی ہے کہ آپ کہاں اسے کھولیں گے, اتاریں گے, پھر اس کے ساتھ جناب آپ وضو کریں گے, پھر پہنیں گے, تو یہ ذرا حرج والا کام ہے. اس حرج کو دور کرنے کے لیے شریعت نے کہا کہ اس کے اوپر مسا کر لیں. اور جرابیں اس کا ایک قانون جو ہے نا آپ یاد رکھیں, ایک شرط اس کی وہ یاد رکھیں کہ آپ جو چیز آپ نے پہنی اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں, وہ پانی اگر اندر سرایت کر جائے تو پھر اس پہ مسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر اندر سرایت نہ کرے تو آپ مسا کر سکتے ہیں. آپ جراب پہ پانی ڈالیں گے تو جراب میں پانی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں جی. اس میں آپ ڈالیں گے تو نہیں جائے گا. اسی طرح آپ سنیں کہ اس پہ کوئی نجاست یعنی کوئی پیشاب اگر کر دیتا ہو, بچہ پیشاب کرتا ہے تو جب جراب پہ گرے گا تو اندر جذب ہوگا. کوئی گندگی لگے گی تو وہ جراب کے اندر سرایت کرے گی, تو بغیر دھونے کے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن موزے کے اوپر اگر پیشاب کر دے بچہ یا اس کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے تو آپ اوپر سے پانی بہا کے اس کو جو ہے دور کر سکتے ہیں بغیر اتارے ہوئے. تو پھر اس لیے شریعت نے ہمیں یہ نا جی نرمی دی ہے کہ آپ موزہ چمڑے کا ہو, ایسی چیز کا ہو, یعنی چمڑا نہ ہو تو کم از کم ایسا کہ جو جس کے اوپر پانی جس کے اندر نہ جائے. جس طرح آج نرم ٹیکسین وغیرہ آتا ہے, اور اس طرح پیراشوٹ کے بھی کپڑے آپ آتے ہیں, اس میں پانی سرایت نہیں کرتا. تو جو چیز وہ سلی چاہے جراب کی طرح سلی ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر پانی نہ جائے. بس یہ چیز دیکھنی, وہ جراب ہو, وہ موزہ ہو, جو کچھ بھی ہو, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ اس میں پانی ڈالیں تو پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی. جاسم بھائی شکریہ, میری اصلاح ہوگی, میں دوبارہ وضو کروں گا. شرعی معاملات کے اندر سختی اور نرمی کا معیار خود تیار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کسی اہل علم سے پوچھنا چاہیے, پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے.